بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس وقت سالار اوریزی کا لشکر اور وہ گھڑ سوار لشکر جسے مزمل آفندی لے کر گیا تھا وسمِ کوہ کے باہر باطنیوں کو گھیرے میں لے چکے تو ایسے گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ اس قیامت خیزی میں 3 باطنی لڑائی سے نکل گئے، تینوں زخمی تھے۔ انہوں نے قلعہ الموت کا رخ کر لیا۔ وہ حسن بن صباح کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حسن بن صباح تو جیسے قلعہ وسمِ کوہ کو بھول ہی گیا تھا۔ وہ کبھی پوچھ لیتا تھا کہ وسمِ کوہ کا محاصرہ ٹوٹا کہ نہیں۔ اسے ہر بار اچھی خبر سنائی جاتی تھی کہ محاصرہ ٹوٹا بھی نہیں اور کامیاب بھی نہیں ہوا، اور مسلمانوں کے لشکر کا جانی نقصان مسلسل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ محاصرہ کامیاب نہیں ہوگا۔ حسن بن صباح ہر بار یہی کہتا تھا۔ ایک دن یہ تینوں زخمی قلعہ الموت پہنچ گئے اور انہیں فوراً حسن بن صباح کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا، یا امام، ہم دھوکے میں مارے گئے ہیں۔ انہوں نے تفصیل سے سنایا کہ ان کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے، اور وہ سلجوقی فوج کے گھڑ سوار کمک کو اپنی فوج سمجھ بیٹھے تھے اور سلجوکیوں کی باتوں میں آ گئے۔ یا شیخ الجبل، ایک مشیر نے کہا، اگر ہم پہلے ہی محاصرے پر حملہ کر دیتے تو آج یہ خبر نہ سننا پڑتی۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، ہمیں اسی وقت کوچ کر جانا چاہیے اور ہم قلعہ چھڑا لیں گے۔ میں اپنی طاقت ضائع نہیں کروں گا۔ حسن بن صباح نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارے پاس ایسی فوج ہے ہی نہیں جس سے ہم حملہ کریں، نہ میں ایسی فوج بناؤں گا۔ ہمارا ہر آدمی لڑ سکتا ہے، لیکن ہم فوج کی طرح نہیں لڑیں گے۔ ہمارے ہر فدائی کے پاس ایک خنجر یا ایک چھری ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس ابھی 14 قلعے ہیں، یہ کافی ہیں۔ سلجوقی سالار نے مجھے بھی دھوکہ دیا تھا کہ وہ قلعہ ملاز خان کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، لیکن میں نے توجہ نہ دی اور نہ کبھی توجہ دوں گا۔ تو کیا ہم اس نقصان کو برداشت کر لیں گے یا امام؟ ایک اور مشیر نے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ ہم ایک قلعے کے بدلے قلعہ ہی لیں گے، حسن بن صباح نے کہا۔ ہم اس قلعے کی پوری قیمت سلجوکیوں سے وصول کریں گے، اور وسمِ کوہ میں ہمارا جو مال و دولت گیا ہے وہ بھی ہم پورا کر لیں گے۔ اب میری بات غور سے سنو اور اسی وقت اس پر عمل شروع ہو جائے۔ اب اپنے گروہ رے اور شاہدر والی شاہراہ پر بھیج دو۔ وسمِ کوہ کی قیمت مسلمان قافلوں سے وصول کرو، اور وہ جس خزانے پر قابض ہو گئے ہیں اس سے دگنا خزانہ ان سے پورا کرو۔ ان شہروں کے اندر کسی امیر کبیر تاجر یا جاگیردار کے گھر ڈاکہ ڈالنا پڑے تو یہ کام بھی کر گزرو۔ مسلمانوں کی قتل و غارت اور تیز کر دو۔ حسن بن صباح کے دماغ کو اس کے وہ مشیر اور مصاحب بھی نہیں سمجھ سکتے تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بڑھ نہیں ہانکا کرتا تھا اور کوئی بات غصے کی حالت میں یا بلا سوچے سمجھے زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اس کی فطرت میں سوائے ابلیسیت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے صحیح فیصلے پر پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ اس کی فطرت اس کے دماغ کی رہنمائی کرتی تھی۔ اس نے رے اور شاہدر کے ارد گرد کے علاقوں کو رہزنی، لوٹ مار اور قتل و غارت کے لیے اس لیے منتخب کیا تھا کہ رے تو مسلمانوں کی اکثریت کا شہر تھا اور اس شہر کا الگ حاکم یا امیر تھا۔ شاہدر کی اہمیت یہ تھی کہ اس شہر میں تقریباً آدھی آبادی مسلمانوں کی تھی اور یہ مسلمان باطنیوں سے باہم متصادم رہتے تھے۔ اس کے علاوہ شاہدر میں اس کا استاد احمد بن عطاش رہتا تھا، اور حسن بن صباح نے سفلی عمل اور ابلیسیت کی تربیت یہیں سے حاصل کی تھی، اور اس کی امامت کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلجوقی سلطان کی نظر شاہدر پر لگی رہتی ہے اور کسی بھی روز شاہدر پر سلجوقی حملہ کر دیں گے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلجوقی سلطان کی نظر شاہدر پر لگی رہتی ہے اور کسی بھی روز شاہدر پر سلجوقی حملہ کر دیں گے۔ ابو جندل پیشہ ور ڈاکو تھا اور اس کا اثر و رسوخ چلتا تھا۔ اس کے گروہ کا کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہیں رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی انتظامات کر لیتا تھا۔ وسمِ کوہ کی جو صورتحال بنی ہوئی تھی اس میں انتظامات کر لینا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہاں اندر اور باہر لاشیں ہی لاشیں تھیں، اور ان لاشوں میں ابھی تک زخمی بے ہوش پڑے تھے جنہیں مرا ہوا سمجھا جا رہا تھا۔ شہر کی عورتیں اور بچے ان لاشوں کو پہچانتے پھر رہے تھے۔ سلجوقی فوج کے آدمی بھی اپنے سالار کے حکم کے مطابق ان لاشوں میں مسلمانوں کی لاشیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے۔ سورج غروب ہی ہونے والا تھا جب شمشیر ابلک ایک گھوڑے پر سوار ان بکھری ہوئی لاشوں کے ارد گرد یوں پھر رہا تھا جیسے نگرانی کر رہا ہو۔ اس نے گھوڑے کا رخ ایک طرف کیا اور آہستہ آہستہ گھوڑے کو چلاتا کچھ آگے ایک ٹیکری کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہاں اس نے گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑا دیا۔
اس کے چاروں سپاہی ایک ایک کر کے مختلف سمتوں سے نکلے اور اسی طرح دور جا کر گھوڑے دوڑائے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں ابو جندل پہلے سے موجود تھا۔ اس کی دونوں بھتیجیاں بھی اس کے ساتھ تھیں اور اس کے ساتھ دو کے بجائے تین فالتو گھوڑے تھے۔ وہاں گھوڑوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لڑائی میں جو گھڑ سوار مارے گئے تھے ان کے گھوڑے میدان جنگ سے بھاگ کر ارد گرد کے جنگل میں چلے گئے تھے۔ سالار اور ریزی کے نوجوان گھوڑوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے تھے، لیکن ابو جندل نے اس سے پہلے ہی تین گھوڑے پکڑ لیے اور اس جگہ لے گیا تھا جو جگہ ان سب نے مقرر کی تھی۔ ابو جندل نے شمشیر ابلک سے کہا تھا کہ دو کمان اور تیروں کے 4-5 ترکش بھرے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہ چاروں سپاہی تجربے کار تیر انداز تھے۔ وہ 2 کمان اور 5-7 ترکش ساتھ لے گئے تھے۔ ان کے پاس تلواریں تھیں اور برچھیاں بھی۔ ایک گھوڑے پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا جو بہت دنوں کے لیے کافی تھا۔ وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ وہ جوں ہی اکٹھے ہوئے اپنی منزل کو چل پڑے۔ انہوں نے گھوڑوں کی رفتار خاصی تیز رکھی۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ صبح ہونے تک اتنی دور نکل جائیں کہ تعاقب کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ تعاقب کا خطرہ بہت ہی کم تھا کیونکہ یہ سب جس طرح ایک ایک کر کے وسمِ کوہ سے نکلے تھے انہیں کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ وہ جب اکٹھے ہوئے تھے تو ان پر شام نے اپنا دھندلا پردہ ڈال دیا تھا جو بڑی تیزی سے رات کی تاریکی جیسا سیاہ ہو گیا تھا۔ ان کے پاس 3-4 مشعلیں بھی تھیں جو انہوں نے جلائی نہیں کیونکہ مشعلوں کے شعلے دور سے ان کی نشاندہی کر سکتے تھے۔ ان مشعلوں کی ضرورت منزل پر پیش آنی تھی۔ شمشیر ابلک، راستے میں ابو جندل نے کہا، اگر تمہیں میری نیت پر شک ہے تو میری تلوار اپنے پاس رکھ لو۔ یہ دل میں بٹھا لو کہ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ ہمارا انجام اچھا ہو یا برا وہ ہم میں سے کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہوگا۔ نہیں میرے ہم سفر، شمشیر ابلک نے کہا، ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ یا کدورت رکھیں گے تو ہم اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، اور اگر پہنچ گئے تو اس مہم میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ایک بات اور کہوں گا شمشیر، ابو جندل نے کہا، جس طرح تم نے دل سے شک و شبہ اور کدورت نکال دی ہے اسی طرح دل سے یہ بھی نکال دو کہ تم مسلمان ہو اور میرا مذہب یا عقیدہ کچھ اور ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کسی مجبوری کے تحت حسن بن صباح کا پیروکار بنا تھا۔ میں اسے دھوکہ دیتا رہا ہوں۔ تم بھی مذہب کی اس لکیر کو مٹا دو۔ اگر یہ تمہارے لیے مناسب نہیں تو مجھے بھی مسلمان سمجھ لو۔ ہاں ابو جندل، شمشیر ابلک نے کہا، یہ میرے لیے مشکل ہے کہ مذہب کی لکیروں کو مٹا ڈالوں۔ اس سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں مسلمان سمجھوں اور تم بھی اپنے آپ کو دلی طور پر مسلمان سمجھتے رہو۔ اب اپنے آپ کو فریب نہ دو شمشیر، ابو جندل نے کہا، تم نے شاید ابھی محسوس نہیں کیا کہ تم اب نام کے مسلمان رہ گئے ہو۔ دل پر جب زر و جواہرات کا اور خوبصورت عورت کا قبضہ ہو جاتا ہے تو دل میں مذہب برائے نام پرانے زخم کے نشان کی طرح باقی رہ جاتا ہے۔ اب اپنے آپ کو یہ دھوکہ نہ دو کہ تم وہ مسلمان رہ گئے ہو جو وسم کوہ کی روانگی سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ میں نے تمہیں اس رات کو بھی کہا تھا جب ہم پہلے ملے تھے کہ حسن بن صباح نے جو جنت بنائی ہے وہ عارضی ہے۔ یہ شخص مر جائے گا تو آہستہ آہستہ اس کی جنت بھی اجڑ جائے گی۔ میں تمہاری زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دوں گا۔ شمشیر ابلک لشکری تھا یا اسے مجاہد کہہ لیں، عالم دین نہیں تھا کہ یہ فلسفہ سمجھ سکتا کہ انسان مال اور مذہب میں سے ایک ہی چیز کا پجاری ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے مالدار ہو جانا گناہ نہیں، لیکن دل میں مال و دولت کا لالچ رکھنا ایسی گمراہی ہے کہ انسان صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ اپنے مذہب کو بھی دل میں زندہ رکھنا چاہتا تھا لیکن یہ حقیقت قبول نہیں کر رہا تھا کہ دل میں جب زر و جواہرات کی چمک آ جاتی ہے تو اس دل میں دین کی شمع بجھ جایا کرتی ہے۔ شمشیر ابلک مسرور و مطمئن چلا جا رہا تھا۔ فاصلے کم ہو رہے تھے اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ ہرا بھرا جنگل اور سرسبز ٹیکریاں دور پیچھے رہ گئی تھیں اور وہ ایسے علاقے میں داخل ہو گئے تھے جہاں دیواروں کی طرح چھوٹی بڑی پہاڑیاں اور چٹانیں کھڑی تھیں۔ ان کا رنگ کہیں سلیٹی، کہیں مٹیالہ،
کہیں سیاہی مائل تھا، ان کی شکلیں بھی عجیب و غریب تھیں۔ ابو جندل اس علاقے سے واقف تھا اور اس میں سے گزرنے کا راستہ بھی جانتا تھا۔ شمشیر ابلک اور اس کے سپاہیوں کے لیے یہ علاقہ اور اس کے خد و خال ڈراونے سے تھے۔ کہیں کہیں ایک آدھ درخت کھڑا نظر آتا تھا، ورنہ وہاں گھاس کی پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ تو جنات اور بدروحوں کا دیس معلوم ہوتا ہے۔ شمشیر ابلک نے ابو جندل سے کہا، میں نے ایسا بھدا اور ڈراونا علاقہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں شمشیر، ابو جندل نے کہا، لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ اس علاقے میں بدروہیں اور چڑیلیں اور جنات رہتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ کہاں تک سچ ہے، لیکن اس کے اندر زہریلی چیزیں رہتی ہیں۔ اب ہمیں کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے تھا، تعاقب کا خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ سارا علاقہ پتھریلا تھا۔ اس کے اندر جا کر ابو جندل نے ایک جگہ دیکھی جو ذرا ہموار تھی، اور وہاں پتھر بھی کم تھے۔ وہاں دو درخت بھی تھے جن کی صرف شاخیں تھیں، پتا ایک بھی نہیں تھا۔ انہوں نے گھوڑے ان دو درختوں کے ساتھ باندھ دیے اور الگ ہٹ کے بیٹھ گئے۔ رات بھر کے جاگے ہوئے مسافر زمین پر لیٹ گئے اور کچھ ہی دیر بعد گہری نیند سو گئے۔ اچانک ایک گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا اور فوراً بعد تمام گھوڑے اس طرح ہنہنانے لگے جیسے کوئی بہت بڑا خطرہ آن پڑا ہو۔ ان کے سوار جاگ اٹھے اور دیکھا کہ گھوڑے رسیاں چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کی اچھل کود سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے کچھ دیکھ لیا ہے۔ وہ سب دوڑ کر گئے اور دیکھا 10-12 قدم دور ایک سیاہ کالا ناگ آہستہ آہستہ رینگتا جا رہا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر ہر جانور اسی طرح ڈر جاتا اور بھاگ اٹھتا ہے۔ بعض گھوڑے تو سانپ کو دیکھ کر چلتے چلتے رک جاتے اور اس طرح کانپنے لگتے ہیں کہ ابھی گر پڑیں گے۔ ابو جندل نے ایک کمان اٹھائی اور اس میں تیر ڈالا۔ سانپ پر تیر چلایا، لیکن تیر اس کے قریب لگا۔ سانپ کو بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ رک گیا اور اس نے پھن پھیلا دیا اور پھنکارنے لگا۔ اس سے اس کے غصے کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک سپاہی نے ابو جندل کے ہاتھ سے کمان لے لی اور اس میں تیر ڈال کر چلایا تو سانپ کے پھن کے پار ہو گیا۔ سانپ کچھ دیر لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور پھر بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد سخت کالی گھٹا آئی اور بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ شمشیر بھائی، ابو جندل نے اسے بڑی ہی دھیمی آواز میں کہا، جیسے وہ کوئی راز کی بات کہہ رہا ہو، میں ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن یہ سن لو کہ یہ کالا سانپ اور یہ کالی گھٹاؤں کی کڑکتی ہوئی بجلیاں اچھا شگون نہیں۔ خدا کرے ہماری مہم کامیاب ہو جائے، لیکن سفر کی ابتدا اچھی نہیں ہوئی۔ میں دعا کروں گا۔ شمشیر ابلک نے کہا، خدا ہمیشہ میری دعا سن لیا کرتا ہے، تم پہلے کی باتیں کرتے ہو۔ ابو جندل نے کہا، اب خدا تمہاری نہیں سنے گا۔ اب کوئی مصیبت آ پڑے تو مجھے بتاؤ یا خود اس کا مقابلہ کرو۔ تم خدا کے راستے سے ہٹ گئے ہو، اب میری طرح زندگی گزارو۔ 1.5-2 گھنٹوں بعد بارش تھمنے لگی تو گھٹا کچھ تو بکھر گئی اور باقی جو تھی وہ آگے نکل گئی۔ کم ہوتے ہوتے بارش رک گئی اور ان لوگوں نے چلنے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں پانی ہی پانی جمع ہو گیا تھا۔ یہ جگہ کشادہ تو تھی، لیکن دو چٹانوں کے درمیان ہونے کی وجہ سے دریا بن گئی تھی۔ سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ آگے گئے تو جگہ تنگ ہوتی چلی گئی، کیونکہ دونوں طرف ہی چٹانیں ایک دوسرے کے قریب آ گئی تھیں۔ وہاں پانی اس طرح آ رہا تھا جیسے سیلابی دریا ہو۔ پانی کا بہاؤ بڑا ہی تیز تھا۔ ابو جندل نے کہا کہ یہ پانی گہرا نہیں کہ اس میں کوئی ڈوب جائے، لیکن گھوڑوں کے لیے اس میں چلنا خاصا مشکل ہوگا۔ گھوڑے یوں تو آگے بڑھتے جا رہے تھے، پانی کا زور زیادہ ہی ہوتا جا رہا تھا اور نظر ایسے ہی آتا تھا کہ گھوڑے آگے نہیں جا سکیں گے۔ لیکن پانی کم ہونے لگا اور آگے جگہ بھی ذرا سی کھلی آ گئی جس میں پانی پھیل گیا اور گھوڑے نکل گئے۔ یہ پتھریلا اور چٹانی علاقہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ چٹانوں کے درمیان چلتے چلتے آدھا دن گزر گیا اور آگے جا کر ان دو چٹانی پہاڑیوں میں جن کے درمیان وہ جا رہے تھے راستہ ہی نہ رہا، کیونکہ دونوں پہاڑیاں آگے جا کر مل گئی تھیں۔ ابو جندل اس راستے سے واقف تھا، وہ آگے آگے جا رہا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا دائیں طرف کر لیا اور پہاڑی کے دامن میں چلا گیا۔ وہاں کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن گھوڑے پہاڑی پر چڑھ سکتے تھے۔ ابو جندل کا گھوڑا پہاڑی چڑھنے لگا، لیکن سیدھا اوپر جانے کے بجائے پہلو کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ باقی گھوڑے اس کے پیچھے پیچھے قطار میں جا رہے تھے۔ شمشیر ابلک اور اس کے سپاہیوں کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ فوج کے آدمی تھے اور فوجی گھڑ سواری کی مہارت رکھتے تھے، لیکن ایسی گھڑ سواری انہوں نے کم ہی کبھی کی تھی۔
پہاڑی پتھریلی تھی اور گھوڑوں کے پاؤں پھسلتے تھے۔ اوپر جاتے جاتے وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں گھوڑا بمشکل پاؤں رکھ سکتا تھا۔ یہ اس پہاڑی کا ایک حصہ تھا جو اس کے سامنے تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت اونچی دیوار ہے اور گھوڑے اس دیوار پر جا رہے ہوں، یا اس طرح جیسے بازیگر رسے یا تار پر چلا کرتے ہیں۔ اگر کسی گھوڑے کا پاؤں ذرا سا پھسل جاتا تو دائیں یا بائیں سوار سمیت لڑکتا ہوا دور نیچے جا پہنچتا اور سوار کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ زیادہ مشکل دونوں لڑکیوں کو پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے گھڑ سواری تو کئی بار کی تھی لیکن وہ اتنی ماہر نہیں تھی۔ دائیں بائیں مت دیکھو، ابو جندل نے آگے چلتے ہوئے بلند آواز سے کہا، یہ سمجھو کہ گھوڑے میدان میں چلے جا رہے ہیں، ورنہ ڈر سے کانپتے کانپتے گھوڑوں سے گر پڑو گے۔ یوں لگتا تھا جیسے سوار نہیں بلکہ گھوڑے ڈر رہے ہوں۔ وہ تو پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے اور ان کے جسموں کی حرکت بتا رہی تھی کہ گرنے سے ڈر رہے ہیں اور شاید آگے جانے سے انکار ہی کر دیں۔ کسی کا گھوڑا رک جائے تو لگام کو جھٹکا نہ دینا۔ ابو جندل نے ایک اور اعلان کیا، ایسا نہ ہو کہ گھوڑا بدک کر پاؤں دائیں بائیں رکھ دے۔ آخر اس پہاڑی کی یہ چوٹی ذرا چوڑی ہونے لگی۔ گھوڑے پہلو بپہلو کھڑے ہو گئے۔ نیچے دیکھا تو بڑا ہی خوبصورت منظر نظر آیا۔ ہرا بھرا جنگل تھا، درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں اور بادل منڈلا رہے تھے۔ مغرب کی طرف سورج کچھ نیچے چلا گیا تھا اور اس کی کرنیں درختوں پر پڑتی تھیں تو بارش کے قطرے چمکتے تھے۔ کسی آبادی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اس خوبصورت منظر کے دائیں بائیں ذرا اونچی پہاڑیاں تھیں لیکن بہت ہی دور دور ان پر بھی سبزہ اور درخت تھے۔ سبحان اللہ! شمشیر ابلک نے بے ساختہ کہا، یہ تو جنت کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے اس خطے کو کیسا حسن بخشا ہے! اللہ کا دیا ہوا یہ حسن بڑا ہی خطرناک ہے شمشیر بھائی، ابو جندل نے کہا۔ یہاں سے دیکھنے سے تو یہ جنت کا ٹکڑا ہی لگتا ہے اور یہ کوسوں تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اس میں وہ شیر پایا جاتا ہے جس پر لمبی لمبی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں جو اکیلے دکیلے نہیں بلکہ 8 10 کے گروہ میں حملہ کرتے ہیں۔ یہاں پر برچھیاں اور تلواریں تیار رکھنا۔ اس خطے کے اندر کوئی آبادی نہیں، آبادیاں بہت دور ہیں، یہاں کبھی کوئی شکاری بھی نہیں آیا، اس لیے شیروں کی تعداد بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ پہاڑی سے اترنا چڑھنے سے زیادہ خطرناک لگتا تھا۔ گھوڑے آخر اتر گئے اور اس خوبصورت حصے میں داخل ہو گئے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سورج غروب ہونے کے لیے پہنچنے ہی والا تھا اور ان لوگوں نے دن بھر کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ وہاں کوئی خشک جگہ نظر نہیں آتی تھی، لیکن ابو جندل ان علاقوں سے واقف تھا، اس لیے وہ ذرا سا بھی پریشان نہیں لگتا تھا۔ اس نے اپنے قافلے سے کہا کہ اب دن اور رات کا کھانا ایک ہی بار کھائیں گے اور ایک جگہ مجھے معلوم ہے جہاں ہم رات آرام بھی کریں گے۔ آگے چل کر وہ ایک غار کے سامنے جا رکے۔ وہ اس جگہ ٹھہر گئے اور کھانا کھانے لگے۔ سورج غروب ہو گیا اور شام کا دھندلکا رات کے اندھیرے میں تبدیل ہو گیا۔ تب انہوں نے مشعلیں جلا کر غار کے سامنے زمین پر گاڑ دیں۔ یہ مشعلیں روشنی کے لیے نہیں بلکہ درندوں کو ڈرانے اور انہیں دور رکھنے کے لیے باہر گاڑی گئی تھیں۔ ایک بات بتاؤ ابو جندل، شمشیر ابلک نے پوچھا، تم نے اپنا خزانہ ایسی جگہ کیوں رکھا ہوا ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے موت کے منہ میں داخل ہونا پڑتا ہے؟ خزانے ایسی ہی جگہوں پر رکھے جاتے ہیں، ابو جندل نے جواب دیا۔ اگر اتنے زیادہ زر و جواہرات اور اتنی زیادہ رقم گھروں میں رکھ دی جائے یا آبادیوں کے قریب کہیں زمین کے اندر چھپا دی جائے تو ڈاکو اس سے واقف ہو جاتے ہیں اور پھر خزانے کے مالک کی زندگی 2 4 دن ہی رہ جاتی ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کا خزانہ قاتل لے اڑتے ہیں۔ خزانوں کے مالک اکثر اس جگہ تک راستے کا نقشہ بنا کر اپنے پاس رکھتے تھے جس جگہ وہ خزانہ دباتے تھے۔ بعض اوقات مالک مر جاتا اور نقشہ کسی اور کے ہاتھ چڑھ جاتا تو وہ اس خزانے تک پہنچنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایسے مدفون خزانوں کے متعلق پراسرار کہانیاں بھی سنائی جاتی ہیں جو غلط معلوم نہیں ہوتی۔ عام طور پر کہانیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مالک خود یا اس کے بعد کوئی اور خزانہ نکالنے گئے تو وہاں ان پر ایسی مصیبت نازل ہوئی کہ وہ مارے گئے یا آپس میں لڑ پڑے اور انہوں نے ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ ان کہانیوں کو فرضی اور افسانوی سمجھا جاتا رہا ہے اور ان میں اکثر افسانوی ہی ہوا کرتی ہیں،
لیکن ابو جندل اور شمشیر ابلک کی کہانی کو تاریخ میں جو مقام ملا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کم از کم یہ ایک سچی کہانی ہے۔ اسے حسن بن صباح کے دور کی ایک اہم روداد بنا کر غالباً اس لیے تاریخ میں شامل کیا گیا ہے کہ لوگ سمجھ سکیں کہ مال و دولت اور عورت کی چکا چوند اچھے بھلے مرد مومن کو کن رفعتوں اور بلندیوں سے گرا کر پستیوں میں غائب کر دیتی ہے۔ رات وہاں گزار کر صبح وہ چل پڑے اور آدھا دن گزر جانے کے بعد ایک سیلابی ندی نے ان کا راستہ روک لیا۔ ابو جندل نے انہیں بتایا کہ وہ ایسے وقت وہاں پہنچے ہیں جب ندی میں سیلاب آیا ہوا ہے، ورنہ یہ ندی تو بڑی خوبصورت اور پیاری ہے۔ اس کا پانی شفاف اور کم گہرا ہوتا ہے، جس میں گھوڑے تو کیا آدمی بھی آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابو جندل نے اپنا گھوڑا ندی میں ڈال دیا۔ یہ فوج کا گھوڑا تھا جو سیلاب سے لڑتا جھگڑتا پار چلا گیا۔ اس کے پیچھے باقی گھوڑوں نے بھی ندی پار کر لی۔ ندی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ چند قدم گھوڑوں کو اس میں تیرنا بھی پڑا۔ پار جا کر شمشیر ابلک نے اپنا گھوڑا ابو جندل کے ساتھ کر لیا۔ شمشیر بھائی، ابو جندل نے کہا، مجھے ان جنگلوں میں گھومتے پھرتے اور ان میں سے راستہ بنانے کا اور پھر قافلے لوٹ کر انہی جنگلوں میں غائب ہو جانے کا اتنا زیادہ تجربہ ہے کہ میں ہوا میں بھی خطرے کی بو سونگھ لیا کرتا ہوں۔ میں انہی جنگلوں میں سے نہ جانے کتنی بار گزرا ہوں، ان خطروں سے ہمیشہ آگاہ رہا ہوں، لیکن یوں نہیں ہوا جیسے اب ہو رہا ہے۔ نہ کبھی کسی بدروح نے میرا راستہ روکا تھا، نہ کبھی شیر نے حملہ کیا تھا۔ میں یہاں ناگ بھی دیکھتا رہا ہوں اور شیر بھی اور بھیڑیے بھی، لیکن میں یہاں ہر بار زندہ گزر گیا ہوں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ سفر کی ابتدا ہی ایک بہت برے شگون سے ہوئی ہے، پھر ایک شیر نے ہم پر حملہ کر دیا اور پھر معصوم سی ندی نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں واپس چلا جانا چاہیے یا ان خطروں میں بڑھتے ہی چلے جائیں؟ شمشیر ابلک نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں پیشہ ور قزاق ہوں۔ ابو جندل نے کہا، پیشہ ور قزاقوں کے اپنے عقیدے اور اپنے وہم ہوتے ہیں۔ ہم پر جب خطرے منڈلانے لگتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خطرہ ہمیں دبوچ کر ہمیں ختم کر دے گا تو ہم ایک کنواری لڑکی کی جان کی قربانی دیا کرتے ہیں، لیکن یہاں میں ایسی قربانی نہیں دے سکتا۔ اگر یہ دو لڑکیاں میرے مرے بھائی کی بیٹیاں نہ ہوتیں تو میں ان میں سے ایک کی قربانی دے دیتا۔ میں اس سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ منزل تک پہنچ جاؤں اور ضرورت پڑے تو اپنی جان کی قربانی دے دوں۔ میں اس لیے خبردار کر رہا ہوں کہ ہر وقت چوکس اور چوکنے رہنا، معلوم نہیں کس وقت کیا ہو جائے۔ اس جنگل کے حسن کو ہی نہ دیکھتے رہنا۔ تم نے جس طرح شیر مار لیا تھا اس طرح ہر خطرے پر قابو پالو گے۔ رات کو بھی اسی طرح بیدار رہنا جیسے تمہاری ایک آنکھ کھلی ہوئی ہو۔ رات کو مجھ پر بھروسہ نہ کرنا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں رات کو حشیش پی کر سوتا ہوں اور مجھے اس دنیا کی کوئی ہوش نہیں رہتی۔ اس رات اس قافلے نے ایسی جگہ پڑاؤ کیا کہ ان پر چند ایک درختوں کا سایہ اور اوپر سے آسمان تھا۔ وہ الگ الگ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سوئے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے شمشیر ابلک کو ایک لڑکی نے جگایا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا جیسے کوئی خطرہ آ گیا ہو۔ لڑکی نے کہا کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں، اور وہ اس کے ساتھ تھوڑی دور تک چلے۔ وہ اٹھا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ چند قدم دور اس لڑکی کی دوسری بہن ایک درخت کے تنے کی کوکھ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دونوں بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ہمارے چچا سے نہ ڈرو، ایک لڑکی نے کہا، وہ حشیش پی کر سوتا ہے اور صبح ہی ہوش میں آتا ہے۔ ہم دونوں صرف یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ہم باقی عمر تمہارے ساتھ گزاریں گی۔ ہمیں لونڈیاں بنا کر رکھ لو، چاہے تو شادی کر لو، اور اگر تم ہمیں داشتہ بنا کر رکھو گے تو بھی ہمیں منظور ہے۔ ہم اپنے چچا کو اپنی ذمہ داری سے آزاد کرنا چاہتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تم نے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں تم دونوں کی خاطر تمہارے چچا کے ساتھ آیا ہوں۔ شمشیر ابلک نے کہا، ورنہ اس شخص پر اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ایک ڈر ہے۔ دوسری لڑکی نے کہا، تمہیں جب خزانہ مل جائے گا تو تم ہمیں بھول جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ شمشیر ابلک نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ تم مجھے دھوکہ نہ دے جاؤ۔ دونوں لڑکیوں نے بڑے ہی والہانہ انداز سے محبت کا اظہار کیا۔ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے دونوں نے
اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا ہو۔ شمشیر ابلک کی ایک ہی بیوی تھی جس سے اس کے 3 بچے تھے اور اس کی عمر 40 برس ہو چکی تھی۔ اس پر تو دونوں لڑکیوں نے خود فراموشی کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ ابو جندل تو حشیش کے نشے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ شمشیر ابلک پر ان لڑکیوں کے حسن کا اور ان کی جوانی کا نشہ طاری ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ باقی رات یہ لڑکیاں اسی طرح اس کے پاس بیٹھی رہیں اور وہ ان کے نشے میں بدمست ہوتا چلا جائے۔ اس کے ذہن میں اگر ابو جندل کے خلاف کچھ تھوڑا سا شک رہ گیا تھا تو وہ ان دونوں لڑکیوں نے صاف کر دیا۔